ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبرری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان میں معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کا ٹی ایل پی سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ ٹی ایل پی نے ڈیڈ لائن فروری سے بڑھا کر 20 اپریل کر دی ہے۔ معاہدے کے تحت مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ ہماری حکومت سے پہلے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے واضح موقف نہیں اپنایا۔ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری حکومت نے عالمی سطح پر اسے اجاگر کیا۔ فرانس میں جو ہوا اس پر صرف ہم نے اور ترک صدر نے آواز اٹھائی۔ اس کا اثر ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق موقف ووٹ کے لیے نہیں لیا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم۔ پاکستان کا کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کروز میزائل کا تجربہ ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل کے ذریعے کیا گیا۔ بابر کروز میزائل 450 کلومیٹر تک زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر جوانوں کو مبارکباد دی۔ سینٹ انتخابات کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کا سکینڈل۔ وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ 1 ماہ میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ فواد چودھری، شیری مزاری اور شہزاد اکبر کا الیکشن کمیشن سے رجوع۔ ملوث افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کے امکانات سے متعلق وزیر اعظم کو تجاویز دیں گے۔ کمیٹی ملوث افراد کے خلاف کیسز نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے پر بھی رائے دے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ شیڈیول جاری۔ امیدوار 12 اور 13 فروری کو کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ جانچ پڑتال 15 اور 16 فروری کو ہوگی۔ حتمی فہرست 21 فروری کو جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ بھی منسلک کرنے کی ہدایت۔ 11 مارچ کو 52 سینیٹرز ریٹائرڈ ہوں گے۔ انتخاب 48 نشستوں پر ہوگا۔ کیا عدالت کی رائے پر حکومت عمل کرنے کی پابند ہوگی؟ کیا بلدیاتی انتخابات الیکشن ایکٹ پر کرائے جاتے ہیں؟ سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا استفسار۔ اٹارنی جنرل بولے آئین اور قانون بلدیاتی انتخابات کا مکمل میکانزم فراہم کرتا ہے۔ صوبائی قوانین اور الیکشن ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ سینٹ الیکشنز میں حکومتی امیدوار کون ہوں گے؟ فیصلے کے لیے وزیر اعظم نے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا۔ امیدواروں کے نام اور حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن جیسے بھی ہوں حکومت اور اتحادی اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے۔ سینٹ الیکشنز میں کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان سے ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف اور آصف علی زرداری سے رابطہ۔ سینٹ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ پر بھی گفتگو۔ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان نے 2018 میں رشوت وصولی کی ویڈیو کی موجودگی کا ذکر کیا، اب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ پیپلز پارٹی نے نیب سے وزیر اعظم کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نیگر بخاری کہتے ہیں عمران خان کا ہارس ٹریڈنگ سے متعلق بیان انتہائی حساس ہے۔ وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی کو فنڈز دینے کی تردید کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے جواب کو تسلی بخش قرار دیا۔ کہا وزیر اعظم اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک مقدمے میں فریق ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کل واٹس ایپ پر کسی نے دستاویزات بھیجی، حکومتی اتحادی کو بھاری بھرکم فنڈز جاری کیے گئے، ہم دشمن نہیں، عوام کے پیسے اور آئین کے محافظ ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال بولے حکومت سیکرٹریز کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم کو کوئی غیر قانونی حکم جاری کرنے نہ دیا کریں۔ ان کو ایڈ آک ریلیف
25% का सारे फेडरल एम्प्लॉयज़ को देंगे। इन सब के लिए अपग्रेडेशन का फैसला किया गया और ये जून बजट से के बाद शुरू हो जाए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा मान लिया। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं 1 से 19 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन को 20% एडहॉक अलाउंस दिया जाएगा। विफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 40% रिलीफ मिलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और मुकदमात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बोले जो कानून हाथ में लेगा उससे कानून के तहत निपटा जाएगा। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। 1.4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। सिंध हुकूमत ने गंदम की जखीरा अंदोजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इजलास में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से हुआ। ठट्ठा में झंपीर के करीब कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिर गया। 5 मजदूर दब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 3 की तलाश जारी। PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकटों की प्री बुकिंग शुरू। bookme.pk पर रजिस्ट्रेशन का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में 7,500, कदाफी स्टेडियम लाहौर में 5,500 शायकीन स्टेडियम में लाइव एक्शन देख सकेंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,079 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,609 रुपए 4 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 60 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।